بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 125 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور لڑائی لڑی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لا یستوی وہ برابر نہیں ہے، اور اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بعد میں خرچ کیا اور وقاتلوا اور لڑائی لڑی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یوں اللہ نے بلائی کا وعدہ ان سب سے ہی کر رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ عزیز طلبہ، هو الذی ينزل علی عبدہ کی تفسیر میں تفسیر جواہر القرآن والے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیتیں اور روشن دلیلیں نازل فرمائیں تاکہ تمہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں جو ہے وہ کفر اور شرک اور جاہلیت کا جو اندھیرا ہے اس سے نکال کر ایمان توحید کی روشنی میں داخل فرما دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ کیسا مہربان ہے، کیسا رحیم اور کریم بادشاہ ہے کہ اس کا حکم ماننا چاہیے، اس کی کریمی کی وجہ سے، اس کی رحیمی کی وجہ سے اس کا حکم ضرور ماننا چاہیے، اور اس کا حکم تم مانو اور ایمان اور توحید کی روشنی کو سارے عالم میں ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے مال کو بے دریغ طریقے سے خرچ کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ میراث اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو سابقہ مالک کے انتقال کے بعد اس کے جو بچ جانے والے، جو زندہ رہ جانے والے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے، اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جبری چیز ہے، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے اس کی ملکیت جو ہے وہ وارث کی طرف ضرور منتقل ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو میراث کہا گیا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آج تم اپنے آپ کو جن چیزوں کا مالک سمجھ رہے ہو اور ان کا جو ہے وہ آپ کے قبضے میں ہیں یہ چیزیں، تو کل کو ان کا کوئی اور مالک ہوگا۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگرچہ بعض چیزیں جو ہے وہ عارضی ملکیت کے طور پر اس نے تمہیں عطا کی ہیں، کامل جو ہے وہ ملکیت اور حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی، اور تمام چیزوں کی ملکیت خاصہ اور کاملہ اور ظاہراً اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت مال کی جو ظاہری ملکیت تمہیں ملی ہوئی ہے، اگر تم اس مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو وہ تمہیں بہترین اجر دے گا، اور تمہاری خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمہارے لیے دائمی ہو جائے گی۔
لہٰذا سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس طرح سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ایک تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں قول ہیں، من قبل الفتح سے کون سا جو ہے وہ غزوہ مراد ہے، کون سی فتح مراد ہے، تو دونوں قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور دوسرا قول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے اور ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کے اندر جن کا بیان ہے کہ جو لوگ فتح کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، ان دونوں کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر، ثواب کے اعتبار سے تو یہ برابر نہیں ہے۔ پہلے گروہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، لا یستوی برابر نہیں ہے، جو جنہوں نے پہلے خرچ کیا کیونکہ انہوں نے زیادہ قربانیاں دی اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ مشقتیں برداشت کی، اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے جو ہے وہ مال خرچ کیا تو انہوں نے تکالیف کم برداشت کی ہیں، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہ کمزوری کی حالت میں تھے اور مشرکین کی طرف سے ان کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ اور جب اسلام کی شان و شوکت بڑھ گئی، اسلام پھیل گیا، فتح مکہ ہو گیا اور صلح حدیبیہ یا ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ ایمان لائے ان کو کم تکالیف اٹھانی پڑی ہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو ہے ثواب ہے وہ برابر نہیں ہوگا، ان کا ثواب کم ہوگا۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور پہلے ایمان لائے ان کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو، اپنے اموال کو خطرے میں ڈالا۔ ان کی جو ایمان کی قوت ہے اور عمل کا جو اخلاص ہے وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہے، دوسرے لوگ ان کے اخلاص اور ان کی قوت ایمانی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آگے چل کر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طبقات سے جنت کا اور مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ حسنہ سے مراد مغفرت اور جنت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے، اس سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ وہی ہے جس نے اپنے بندے پر جو ہے وہ واضح دلیلیں نازل فرمائی۔ آیات القرآنی، آیات بینات سے مصنف فرما رہے ہیں کہ آیات قرآنی مراد ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کا نزول فرمایا اپنے خاص بندے پر۔ لیخرجکم من الظلمات الکفر، تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے یعنی کفر سے نکالے، الی النور الایمانی، نور کی طرف یعنی کہ ایمان کی طرف۔ ظلمات سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے، تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے، کفر کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر، فی اخراجکم من الکفر الی الایمان، یعنی تمہیں کفر سے ایمان کی طرف نکال کر تم پر بڑا نرمی کرنے والا ہے، بڑا شفیق ہے، رحیم بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ بَعْدَ ایمانکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے یا تمہارے پاس کون سی وجہ ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی وَمَا لَكُمْ بَعْدَ ایمانکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان لانے کے بعد تم خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فیہ ادغام نون ان فی لام لا، مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ اصل میں ان لا تھا، نون کا جو ہے وہ لام کے اندر ادغام کر دیا گیا جس کی وجہ سے اللہ ہو گیا۔
کہ تم جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی میراث بھی بما فیہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَيَصِلُ إِلَيْهِ أَمْوَالُكُم مِّن غَيْرِ أَجْرِ الْإِنفَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنفَقْتُمْ فَتُؤْجَرُونَ، یعنی کہ آگے اس کی تفسیر ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے اموال بغیر خرچ کرنے کے اجر کے اسی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بخلاف ما لو انفقتم فتؤجرون، بخلاف اس مال کے جس کو تم نے خرچ کیا تو تم کو اجر عطا کیا جائے گا اس پر۔ یعنی اگر تم جو ہے وہ اجر نہیں خرچ نہیں کرو گے تو انفاق کے اجر کے بغیر تمہارے جو اموال ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ آج تم مالک ہو، کل اس کا کوئی اور مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اصل مالک ہے، حقیقی مالک ہے، اس نے تمہیں جو ہے وہ عارضی ملکیت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا جب تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہیں اجر بھی نہیں ملے گا۔ بغیر انفاق کے اجر کے تمہارے اموال جو ہیں وہ اسی کی طرف پہنچ جائیں گے، اسی کے پاس چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا تمہارے پاس یہ وقت ہے، اس وقت میں تم خرچ کر سکتے ہو تو تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ بخلاف ما لو انفقتم فتؤجرون، بخلاف اس کے کہ اگر تم خرچ کر لیتے ہو، جس کو تم نے خرچ کیا تو اس پر تم کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اگر اس وقت کو تم غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کر لیتے ہو جس کے تم اصل مالک بھی نہیں ہو، لیکن عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ اس کی ملکیت دے رکھی ہے، تو تمہیں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تم اسے خرچ کر لیتے ہو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرے گا، خرچ کرنے پر اجر دے گا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح لمکہ، نہیں ہے برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، لمکہ فتح مکہ سے پہلے، یعنی کہ مصنف فرما رہے ہیں کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور بین السطور کے اندر لکھا ہوا ہے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ فتح مکہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے اور صلح حدیبیہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے، جب حالات تنگ تھے، مسلمان کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، مشکل حالات تھے، مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں ان کو مل رہی تھی، ایذا رسانی پہنچ رہی تھی، اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا وقاتل اور لڑائی لڑی، اولئک اعظم درجۃ، وہی لوگ ہیں درجے میں بڑے ہوئے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا، اور لڑائی لڑی۔ یعنی فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا، تو چونکہ اس وقت حالات اچھے ہو گئے تھے، اسلام کی شان و شوکت بڑھ گئی تھی، اسلام پھیل چکا تھا، اس لیے جو ہے وہ ان مسلمانوں کو جو فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، انہیں جو ہے وہ زیادہ تکالیف نہیں اٹھانی پڑی، اور کم تکالیف اٹھانے کی وجہ سے ان کا اجر کم ہے۔ یعنی جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا ان کا اجر زیادہ ہے، اور انہوں نے لڑائی بھی کی، جان و مال جو ہے وہ خرچ کیا، اپنی جان سے بھی لڑائی لڑی، جہاد کیا، اور اپنے مال سے بھی جہاد کیا، تو لہٰذا ان کا درجہ بڑا ہوا ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ اور بعد میں خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے بعد میں لڑائی لڑی، بعد میں جو ہے وہ غزوات میں شریک ہوئے اور بعد میں اپنے مال کو خرچ کیا، ان کا درجہ کم ہے۔ وَكُلًّا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، مصنف فرماتے ہیں کلن سے دونوں فریق مراد ہیں، یعنی کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور فتح کے بعد جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے، دونوں فریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وفی قراءۃ بالرفع مبتدأ، کلن کے اندر تو ایک قراءت نصب کے ساتھ جیسا کہ ہمارے اس نسخے میں موجود ہے، اور دوسری قراءت جو کہ ابن عامر کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ کلن ہے، کلن وعد اللہ الحسنہ، اس صورت میں یہ رفع کے ساتھ ہوگا، یعنی دوسری قراءت کلن ہوگی رفع کے ساتھ۔ اس صورت میں جب یہ کلن رفع کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ یہ مبتدا ہوگا اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ الحسنہ الجنہ، حسنہ سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ جنت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کہ الجنت، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فیجازیکم بہ، تو وہ تمہیں اس کی جزا دے گا، تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔